فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور پروگرام ہے آپ کا سوال۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سوالات آتے ہیں ہمارے پاس اور اس پر ہم رہنمائی لیتے ہیں اسٹوڈیوز میں موجود اپنے مہمان سے۔ آج بھی جو ہمارے پچھلے دنوں میں ہمیں جو سوالات آپ کی طرف سے موصول ہوئے، ان میں سے وہ سوالات جن کا تعلق قربانی کے ساتھ ہے، عید کے دن کے ساتھ ہے، ان کا ہم نے انتخاب کیا ہے اور وہ سوالات انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنے مہمان کے سامنے رکھیں گے اور ان سے شرعی رہنمائی لیں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ پہلے کی طرح موجود ہیں جناب قاری مصطفیٰ راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ ہم ان کے سامنے یہ سوالات رکھتے ہیں۔ جناب مصطفیٰ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ شیخ، یہ دن ہیں ذی الحجہ کے اور ان کی فضیلت بھی ہے، اور ناظرین میں چونکہ یہ دن جا رہے ہیں، میں خاص طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ان دنوں میں یہ جتنے دن بھی باقی ہیں یہ بڑے فضیلت کے ایام ہیں۔ ان میں عبادات وہ روزوں کی شکل میں ہو، وہ صدقے کی شکل میں ہو، وہ نفلی نماز کی صورت میں ہو، تکبیرات کہتے رہیے۔ تو ان دنوں میں جو ہمارے مشاغل ہیں اور مصروفیت ہے، ان میں یہ زیادہ توجہ کے ساتھ عبادات رہنی چاہیے۔ شیخ، ہم چاہیں گے کہ عید کا دن، ہم نے اس سے پہلے بات کر لی ہوئی ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت پر اور قربانی کے کچھ مسائل پر ہم نے بات کی، تو ہم خاص طور پہ عید کے دن کے ساتھ جن مسائل کا تعلق ہے ان پہ ہم بات کرنا چاہیں گے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ عید کیا چیز ہے، یعنی یہ جو خوشی کا تہوار ہے مسلمانوں کے لیے، یہ ہے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کا لفظ جو ہے یہ اصل میں عاد یعود سے مصدر ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بار بار لوٹ کے آنا۔ تو چونکہ عید بھی ہر سال بار بار آتی ہے، ایک سال آئی، پھر اگلے سال آئی، اور پھر ایک سال میں 2 بار آتی ہے، تو اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دن ہے، خوشی کا دن ہے جو کہ بار بار لوٹ کر آتا ہے۔ لسان العرب کے اندر اس کی تعریف کی گئی ہے کہ سمی العید عیدا لأنہ یعود کل سنۃ بفرح مجدد۔ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہر سال نئی خوشیاں لے کر اور نئی چیزیں لے کر آتی ہے، اور ہر سال جو ہے یہ بار بار ہمارے پاس آتی ہے۔ تو عید جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ 2 دن عید مناتے ہیں۔ انہوں نے اپنے سال کے اندر 2 دن ایسے فائنل کیے ہوئے تھے، فکس کیے ہوئے تھے کہ ان دنوں کے اندر وہ باقی سارے کام وغیرہ چھوڑ کر خوشیاں کرتے اور کھیل کود کرتے، اور اس طرح کی باقی دن جو ہے وہ سارا خوشی کے اندر گزارتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جاہلیت کی عیدیں چلی آ رہی ہیں جو کافی عرصے سے قدیم عیدیں ہیں، اور ہم انہی کو مناتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ خیرا منہا یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ان دنوں کے بدلے میں 2 دن اور دیے ہیں جن دنوں کے اندر تم خوشی مناؤ گے اور تم چھٹی کرو گے، باقی کام وغیرہ چھوڑ کر جو ہے اپنی خوشی کے اندر اور عید کی خوشیاں منانے کے اندر تم گزارو گے، اور وہ 2 دن ہیں یوم الفطر یعنی عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو جاہلیت کے 2 دن تھے ان کے بدلے میں مسلمانوں کو یہ 2 دن عطا فرمائے، تاکہ مسلمان جو ہیں یہ بھی باقی قوموں کی طرح، جس طرح باقی قومیں جو ہیں ہر قوم کے اندر عید ہے، اور یہ فطری ہے، اور یہ شیخ فطری چیز ہے کہ انسان کے اندر ایک جذبہ ہے جو چاہتا ہے کہ وہ کھیل کود اور خوشی منانے کا جو جذبہ ہے اس کی تسکین کے لیے گویا کہ اسلام نے بھی اس کا سامان کیا ہے۔ جی اس کا سامان کیا ہے۔ اور ویسے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ ہر قوم کی ایک عید ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ لیکن ایک جاہلی عید اور ایک اسلامی عید، ان دونوں کا آپس میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے۔ دور جاہلیت کی عید جو ہے وہ فخر و مباحات، اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر مسلط کرنا اور تکبر اور ان چیزوں اللہ رب العزت کی نافرمانی اور معصیت پر مبنی ہوتی تھی، جس کے اندر عیش و عشرت اور لذت اور اس طرح ساری غلط چیزیں جو ہیں اس کے اندر ہوتی تھی۔ لیکن جو اللہ نے ہمیں عیدیں دی ہیں یہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کے اندر رہ کر، اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات کے اندر فقراء مساکین کا لحاظ رکھ کر
اور ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کر کے یہ عید منائی جاتی ہے۔ شرائط اور حدود و قیود کے ساتھ ہے۔ جی، شرائط اور حدود و قیود کے ساتھ، کیونکہ ہر جو مسلمان ہے اس کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کی شریعت کے مطابق گزرتا ہے، بے شک عید کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، تو یہ خوشی کے مواقع ہیں، اس لیے شریعت کے اندر اور شریعت کے حدود میں رہ کر مسلمان جو ہیں وہ عید مناتے ہیں۔ ہم آغاز کرتے ہیں عید کا دن، یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کا آغاز ہوتا ہے، سب سے پہلے کرنے کے جو کام ہے، یعنی صبح ایک شخص اٹھا، فجر کی نماز اس نے پڑھی، عید کا دن ہے، تو کیا کرے؟ کہاں سے وہ شروع کرے عید کے دن کو؟ غسل کرے، کپڑے پہنے، کہاں سے آغاز کیسے کرے؟ عید کا دن جب شروع ہوتا ہے تو وہ باقی دنوں کی طرح ہی ایک دن ہے جس میں سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کا اظہار اس طرح ہے کہ آپ فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ نے فجر کی نماز ادا کی اس کے بعد واضح بات ہے آپ اپنے گھر جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں وہ چاند رات تک خریداری کرتے رہیں اور صبح سوئے رہ جائیں، صبح پھر سوئے رہیں، اور آپ کی فجر کی نماز ہی نکل جائے۔ بسا اوقات عید کی نماز بھی کئی لوگوں کی نکل جاتی ہے۔ تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ گھر جائیں گے اور عید کے لیے آپ جو ہیں غسل کریں گے، خوشبو لگائیں گے، نئے کپڑے اگر دستیاب ہیں تو وہ پہنیں گے، اگر نئے دستیاب نہیں ہیں تو پرانے دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے جو ہیں، کیونکہ اس میں آپ نے اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ آپ نے صبح فجر کے بعد سے لے کر تکبیرات کا آغاز کر دینا ہے، اور تکبیرات کے مختلف صیغے ہیں، جو بھی صیغے آپ کو آتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور بعض الفاظ احادیث کے یہ بھی ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی 3 دفعہ اللہ اکبر پہلے۔ اور آپ نے یہ تکبیرات کا اس لیے کہا کہ یہ نیا دن ہے، ورنہ تو یہ تکبیرات ذی الحجہ کے پچھلے ایام میں سے اصل چلتی آ میں رہی۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کو دونوں ساتھ کا لے کے ملا چل کے رہا ہوں۔ آپ دونوں کا اکٹھا اگر تو بتا رہے عید الفطر کی بات ہے تو وہ آپ نے فجر کی نماز سے تکبیریں شروع کرنی ہیں، اور یہ عید کا خطبہ ختم ہونے کے بعد ہی یہ تکبیرات ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر یہ عید الاضحیٰ ہے تو وہ یکم ذی الحجہ سے، جو ہی آپ کو ذی الحجہ کا چاند نظر آیا اسی دن سے آپ نے تکبیرات شروع کر دینی ہیں، اور یہ 13 تاریخ کی عصر تک آپ تکبیرات کو جاری رکھیں گے۔ تو میں اصل میں دونوں عیدین کو سامنے رکھ کے بات کر رہا تھا۔ پہلے دونوں کے بتاتے جائیے جب تک کہ الگ الگ نہیں ہو جاتے، جو مشترکہ ہیں پہلے وہ بتا دیجئے، جو دونوں عیدین کے لیے مشترکہ جو چیزیں سنتیں ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آداب ہیں، پہلے ان کا ذکر کر دیجئے۔ جی، اب آپ نے سب سے پہلے تو غسل کرنا ہے، پھر آپ کو خوشبو دستیاب جو بھی ہے وہ آپ نے لگانی ہے، کپڑے نئے پہنے یا دھلے ہوئے پہن لیں، یہ ساری مسنون چیزیں ہیں جو صحابہ کرام کے عمل سے باقاعدہ ثابت ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے آپ نے مسجد کی طرف آنا ہے، تو مسجد کی طرف جب آپ آ رہے ہیں تو تکبیرات بلند کرتے ہوئے آپ مسجد کی طرف یہاں یہ آئیں۔ بتائیے گا کہ مسجد کی طرف آنے سے پہلے عید الفطر پہ کیا کھانا چاہیے، اگر کھانا چاہیے؟ عید الاضحیٰ پہ کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، کیا کھانا چاہیے؟ جی، سنت یہی ہے کہ جب آپ عید الفطر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں تو آپ عید کی نماز سے پہلے کچھ کھا کر آئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کھجوریں کھایا کرتے تھے، اور تعداد میں عدد میں کھاتے تھے، 3 5 7 جو بھی ہے۔ اور عید الاضحیٰ کا طریقہ جو مسنون اللہ کے نبی سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ عید کے لیے آ جائیں، کچھ نہ کھا کے آئیں، اور آپ عید کی نماز پڑھ کے جا کے اپنی قربانی کریں، اور اس دن سب سے پہلا جو چیز آپ نے کھانی ہے وہ آپ عید کا وہ جو قربانی کا گوشت ہے اس سے آپ اپنے دن کا آغاز کریں اور وہ کھائیں۔ آپ بقیہ چیزیں ہمیں بتائیں، یہ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیا یہ روزہ تو نہیں ہے؟ ہاں، بعض لوگوں نے اس کا لیکن یہ ہم آپ سے آگے جا کے پوچھیں گے۔ آپ بتا رہے ہیں ہمیں آداب، یعنی وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اس کے مشترکہ پہلے وہ جو کرنے والے کام ہیں، یعنی ہم نے عید الفطر پہ کچھ کھا کے نکلے ہیں اور عید الاضحیٰ پہ ہم کچھ کھائے بغیر نکلے، جی نکل پڑے عیدگاہ، نکل پڑے، ہم تکبیرات بلند کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی، اللہ کی تسبیح تحمید تحلیل بلند کرتے ہوئے ہم مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ تو مسجد میں جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہے نماز عید۔ پہلے ہم نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم خطبہ دیں گے۔ ایک دور ایسا بھی آیا تاریخ اسلامی کے اندر کہ جب لوگ جو ہیں وہ خطبہ نہیں سننا چاہتے تھے اور وہ اپنے حکمرانوں کو پسند نہیں کرتے تھے، تو حکمرانوں نے اس کا طریقہ یہ سوچا کہ انہوں نے خطبہ پہلے کر لیا اور نماز کو بعد میں کر دیا، تاکہ لوگ مجبوراً جو ہے وہ ہمارا خطبہ سن کر جائیں۔ لیکن یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ مسنون عمل یہی ہے کہ سب سے پہلے نماز، اس کے بعد خطبہ، اور اس کے بعد پھر دعا۔
تو نماز جو ہے یہ بھی مسنون ہے، مطلب سنت موقدہ ہے، فرض نہیں ہے. اگر کوئی بندہ نماز سے رہ بھی جاتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے. اس کے بعد پھر خطبہ ہے، تو خطبہ بھی جب عید کی نماز مسنون ہے تو خطبہ سننا بھی مسنون ہوگا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث بھی موجود ہے کہ فمن احب ان یجلس للخطبۃ فلیجلس ومن احب ان یذهب فلیذهب. یہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ جو خطبہ سننا چاہتا ہے وہ بیٹھ جائے اور جو خطبہ نہیں سننا چاہتا ہے وہ چلا جائے. شیخ نماز کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں، یا خطبہ اور جو دعا ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو نماز ہے، جی جی، مطلب ہم دیکھتے ہیں نا اپنی عیدیں، اور بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی مسجد میں تو عید ہو جاتی ہے 5 بجے، جی 5:30 بجے، جی 6 بجے، یعنی 5 سے 6 بجے کے دوران میں کہیں ہو جاتی ہے. اور کہیں خاص طور پہ ہمارے دیہاتی جو ایریاز ہیں، علاقے ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں وہ 9 بجے، 9:30 بجے. تو یہ کیا اس کا وقت ہے کیا؟ باقی تو ہمیں پتہ نا فجر، ظہر، عصر وہ تو معروف ہے. عید کی نماز کے وقت کا پیمانہ کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ سنت وقت کیا ہے، کس وقت اس کا آغاز ہونا چاہیے؟ جی، عید کی نماز کا جو وقت ہے وہ نماز اشراق کا وقت ہے کہ نماز اشراق جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اس کے کوئی 10-15 منٹ بعد جو ہے ہم نماز اشراق پڑھتے ہیں. تو عید کا بھی ٹائم بالکل وہی ہے جو اشراق کا ٹائم ہے. اور یہ قریب یعنی فجر کی نماز کے 1 گھنٹہ بعد ہوتا ہے عام طور پہ. کوئی عموماً فجر کی نماز کے 1 گھنٹہ بعد سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کے کوئی 15 منٹ بعد جو ہے وہ آپ کی نماز، یعنی اب 1.25 سے 1.5 گھنٹہ آپ کہہ لیں کہ کوئی 1.5 گھنٹہ بھی فجر کے بعد کریں تو یہ 1.25 سے 1.5 گھنٹہ. ہاں، یہ زیادہ سے زیادہ افضل اور بالکل سنت کے قریب ٹائم ہے. باقی اگر ضرورت کے تحت کچھ لوگ لیٹ بھی کر لیتے ہیں تو میرا خیال اس میں گنجائش ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. لیکن افضل یہ ہے اور مسنون یہ ہے کہ ہم اس کو سورج طلوع ہونے کے بعد کوئی 15 منٹ 20 منٹ کے اندر ہم اس کو ادا کر لیں. جو احادیث سے اس کا ٹائم ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے. اچھا شیخ، یہ بتائیے کہ یہ بات درست ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں توسع ہے. جی، تو ضرورت ہم کس کو بولیں گے؟ یعنی اگر کوئی شخص اس میں تاخیر کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کو مطلب 9 بجے پڑھنا چاہتا ہوں، تو ہم شرعی اعتبار سے جس کو ضرورت یا عذر کہیں گے وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اصل میں میرا خیال آبادیوں میں ضرورت ایسی نہیں ہے. آج کل ہمارے ایمان کمزور ہیں، نمازوں میں ہم کوتاہی کرتے ہیں اور سوئے رہ جاتے ہیں. تو اگر تو کسی علاقے کے اندر یا کسی قریہ اور بستی کے اندر سارے لوگ نماز فجر باجماعت ادا کریں تو میں پھر وہاں ضرورت نہیں رہتی ہے کہ ہم عید کی نماز کو لیٹ کر سکیں. اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نماز میں ہی شریک نہیں ہوئے تو واضح بات وہ سوئے ہوئے ہیں اور وہ ٹائم پر نہیں اٹھ سکیں گے، تو پھر لوگوں کی ان چیزوں کو سامنے رکھ کر جو ہے نا وہ اس کو لیٹ کیا جا سکتا ہے، یا اور بھی کئی حاجات ہو سکتی ہیں. اچھا شیخ، آپ نے بات کی کہ ضرورت کے وقت اس کو لیٹ کیا جا سکتا ہے. ضرورت کیا ہے؟ ضرورت مطلب اس کو ڈیفائن اگر ہم کریں کہ وہ ضرورت کیا ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ایک سنت وقت کو چھوڑ کے اس میں یعنی تاخیر کی جا سکتی ہے؟ میں ضرورت سے مراد ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ کسی وقت بارش ہو رہی ہو یا طوفان چل رہا ہو یا جنگی حالات ہوں، جو ایمرجنسی کے حالات جن کو آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایمرجنسی جس کو آپ اضطراری کیفیت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ویسے بھی اضطراری کیفیت میں ایک حرام چیز جو ہے وہ بسا اوقات مباح ہو جاتی ہے اور حلال ہو جاتی ہے. تو ان حالات میں آپ ان کو لیٹ کر سکتے ہیں، لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو اسی وقت میں ادا کریں جس وقت میں اللہ کے نبی اور صحابہ کرام ادا کیا کرتے تھے، اور وہ وقت جو ہے وہ سورج طلوع ہونے کے کوئی 10 سے 15 منٹ کے اندر ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ یعنی اس کو ہماری جو چھوٹی چھوٹی ہمارے کہہ لیں کہ ضرورتیں ہیں یا مفادات ہیں بسا اوقات کہہ لیں، یا لوگوں کو ایک زیادہ وقت دینا کہ وہ اپنی پوری تسلی سے آرام سے اٹھیں اور اپنا ناشتہ واشتہ کریں اور نہائیں، اور جس کے کپڑے بھی درزی پڑے ہوئے ہیں وہ بھاگ کے جائے اور درزی سے لے کے آ جائے. تو مطلب اس کی بجائے ہمیں سنت کو زیادہ مطلب ترجیح دینی چاہیے. میرا خیال یہ جو آپ چیزیں بیان کر رہے ہیں نا، شاید ہم ان کو عذر نہیں کہیں گے کہ جی میں سویا ہوا تھا، میں لیٹ ہو گیا، میرے کپڑے جو ہے وہ درزی کے پاس پڑے ہوئے تھے، یا ابھی ہم ناشتہ کر رہے تھے. تو یہ عذر جو ہے نا ان کو شرعی عذر نہیں قرار دیا جا سکتا. ٹھیک ہے، ان کو ہمیں عذر نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا، اب ہم اس سوال سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نماز کی، نماز کا طریقہ، خطبہ اور دعا، اس کی بات ہو رہی تھی. یہ ہم ایک ترتیب بیان کر رہے تھے. تو سب سے پہلے نماز ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی. ٹھیک ہے. نماز کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو نماز، ایک منٹ، میں نماز کے حوالے سے تھوڑا سا اور بیان کرنا چاہتا ہوں. نماز اور خطبہ یہ دونوں مسنون عمل ہیں، اور اس کے بعد جو دعا ہے اگرچہ ہے وہ بھی مسنون،
لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بہت زیادہ بیان فرمائی ہے، تاکید بھی بہت کی، اور اتنی تاکید کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ خواتین جو نماز نہیں پڑھتی ہیں، جن کا شرعی menses عذر والی ہے، ہیں، جن کے شرعی عذر ہیں، وہ خواتین بھی دعا کے اندر شریک ہوں، اور باقاعدہ خواتین کو نکالا جاتا اور ان کو دعا کے اندر شریک کیا جاتا، نماز نہ پڑھیں لیکن دعا میں شریک ہو ہاں جائیں۔ دعا کے اندر شریک ہوں۔ تو عموماً اس وقت چونکہ وسیع میدان موجود ہوتے تھے، وہ جو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی کے پاس اپنی چادر نہیں ہے تو وہ ساتھ والی کی چادر میں، ہاں بالکل، یعنی اتنی تاکید، اتنی زیادہ تاکید ہے۔ تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ مساجد میں نماز عید نہیں ہوتی تھی، باہر عیدگاہ کے اندر کھلے میدان موجود تھے، تو وہاں پر پھر خواتین کے لیے جانا بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، بے شک انہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تھی لیکن وہ اس میدان میں جا سکتی تھی۔ تو آج کل چونکہ میدان موجود نہیں ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، تو اس وجہ سے پھر نمازیں جو ہے وہ ہماری مسجد میں ادا ہوتی ہیں۔ تو مسجد میں اگر نماز آپ ادا کر رہے ہیں تو اس میں خواتین کے لیے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خواتین ایسی جگہ پہ آئیں جہاں پہ وہ مسجد کا حصہ نہ ہو یا مسجد کے ساتھ منسلک ہو، وہ خواتین جو نماز نہیں پڑھ رہی ہیں۔ اگرچہ ایک حدیث ایسی بھی موجود ہے جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ مسجد سے چٹائی لے کے آئیں، تو انہوں نے کہا جی میں تو حیض سے ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، تو اس سے یہ ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ وہ گزر سکتی ہیں یا کچھ چیز پکڑ سکتی ہیں، لیکن وہاں پہ باقاعدہ بیٹھنا اور رکنا وہاں پہ ہاں یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کل ایسے بندوبست کیا جانا چاہیے کہ خواتین جنہوں نے نماز نہ پڑھنی ہو ان کو الگ سے ایک پورا جگہ ان کے لیے مہیا ہو، کو الگ سے ان کے لیے بندوبست کیا جائے تاکہ وہ بھی دعا کے اندر کم از کم شریک ہو سکیں۔ ٹھیک ہے جی، نماز کا طریقہ کیا ہوگا؟ جی، نماز کا طریقہ تو یہ ہے کہ یہ نماز عید الفطر ہو یا نماز عید الاضحیٰ ہو، یہ دو سنت مؤکدہ یعنی دو سنت رکعات ہیں، اور یہ بالکل ویسے ہی ہیں جس طرح ہم دو سنت پڑھتے ہیں یا دو نفل پڑھتے ہیں یا دو فرض پڑھتے ہیں، ان کے اندر کوئی خاص الگ سے فرق نہیں ہے۔ صرف ایک چیز کا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے 7 زائد تکبیریں، یہ زائد تکبیریں ہوتی ہیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے 5 زائد تکبیریں آپ ادا کریں گے۔ باقی آپ کی پوری نماز جو ہے وہ دیگر سنتوں کی طرح، نفلوں کی طرح یا فرضوں کی طرح ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ نماز جو ہے اس کے لیے نہ تو اذان ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے لیے اقامت ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ اس نماز سے پہلے بھی کوئی سنت یا نفل ثابت نہیں ہے اور اس نماز کے بعد بھی کوئی سنت اور نفل ثابت نہیں ہے۔ تو باقی یہ نماز آپ نے ویسے ہی ادا کرنی ہے جیسے ہم دو سنتیں ادا کرتے ہیں۔ ایک شخص آیا اور وہ لیٹ ہو گیا، جی، امام صاحب نے ایک رکعت پڑھ لی تھی، 7 تکبیریں جو زائد تکبیریں ہیں ان کے ساتھ ایک رکعت نکل گئی، دوسری رکعت کو اس نے پایا ہے، کیسے 2 رکعت کیسے پوری کرے گا؟ اصل میں اس میں پھر آگے دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ تو ویسے بھی جب ہم کسی بھی امام کے ساتھ کسی بھی رکعت میں یا کسی بھی نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اہل علم کے 2 موقف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی ہیں وہ آپ کی وہی تیسری اور چوتھی ہی شمار ہوں گی، اور پھر جو آپ کھڑے ہو کر پڑھیں گے وہ آپ کی پہلی اور دوسری ہوں گی۔ ان 2 میں کی بات کریں تو جو آپ نے امام کے ساتھ ملے ہیں وہ تو آپ کی دوسری شمار ہوگی، ہاں جی، یعنی وہ آپ کی پہلی شمار نہیں ہوگی، پہلی شمار نہیں ہوگی۔ جس رکعت میں آپ ملے، میں عام ایک کیونکہ رکعت، امام صاحب بھی دوسری میں ہیں تو آپ کی بھی وہ دوسری، آپ کی پہلی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے پھر جب آپ نے کھڑے ہو کے ایک رکعت پڑھنی ہے تو وہ آپ کی پہلی ہوگی، اور پہلی میں پھر آپ اسی اعتبار سے ادا کریں گے جس طرح امام صاحب کے ساتھ آپ نے 5 تکبیروں والی رکعت پڑھ لی، اور جب آپ قضائی جس کی ہوگی پھر آپ کو 7 والی ادا کرنی تکبیروں والی پڑے گی آپ ادا کریں گے جو آپ کی پہلی رہی، جو آپ کی پہلی رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن بعض اہل علم کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو آپ نے امام کے ساتھ پہلی ادا کی ہے نا وہ آپ کی پہلی ہی ہے، وہ بے شک جیسی بھی ہے، اس میں آپ نے چیزیں اوپر نیچے کی ہیں یا نہیں کی ہیں، جیسے اس میں 5 تکبیریں ہیں تو آپ نے 5 ہی پڑھنی ہیں، لیکن وہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی، اور جب آپ کھڑے ہوں گے وہ آپ کی دوسری ہوگی۔ تو جب آپ کی وہ دوسری ہے تو لہٰذا اس میں اگرچہ وہ کمی بیشی ہو گئی ہے کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کی جو دوسری ہے وہ آپ کی اب دوسری کے اعتبار سے چلے گی، اس میں پھر آپ 5 کریں گے۔ اور ویسے بھی امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ یہ جو تکبیروں کی تعداد ہے زائد اور مسنون کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کمی بیشی اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر رہ بھی جائیں، امام صاحب کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، چونکہ سال میں 2 دفعہ صرف نماز پڑھانی ہوتی ہے، تو میں بھی کئی دفعہ بھولا ہوں، تو اس میں کوئی سجدہ سہو بھی نہیں ہے اور نماز کے اندر انشاءاللہ کوئی نقص بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک یہ ہے ویسے ہی بھول جانا، ایک تعداد کم زیادہ ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں، یعنی بس اوقات ہوتا ہے نا، آپ نے 7 تکبیریں کہنی ہیں، امام صاحب
اب ظاہر گن تو رہے ہیں نا جب وہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، تو اگر وہ 7 کی بجائے 6 گن لیں، جی کوئی 6 ہوئی تو وہ سمجھے 7 ہو گئی ہیں، بھول جائیں تو کوئی سجدہ وہ صاحب تو نہیں ہے، نسیان ویسے ہی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل یعنی اس کا معافی سجدہ ہے، صاحب نہیں ہے۔ سجدہ صاحب نہیں ہے، اور نماز میں کوئی نقص اچھا نہیں ہے اگر انشاءاللہ۔ کوئی شخص آیا اور دونوں رکعتیں نکل گئی تھی تو وہ اکیلا پڑھ لے 2 رکعت 7 تکبیروں اور 5 تکبیروں کے ساتھ، وہ اکیلا پڑھ لے یا اپنے ساتھ لوگوں کو ملا لے، ویسے یہ سنت ہے، سنت کی قضا نہیں ہوتی ہے، اگر رہ گئی ہے تو وہ خطبہ سن لے اور دعا میں شریک ہو جائے، لیکن اگر اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے، وہ پڑھنا ہی چاہتا ہے تو پڑھ بھی لے، تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات شیخ نہیں صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ عید کی نماز سنت ہے، ہے۔ جی جبکہ ہمارے ہاں معاملہ بالکل الٹ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اوے اللہ دے بندیا تو پورا سال نماز نہیں پڑھی، عید دی تو جا کے پڑھ لے، مطلب جو فرضی چھوڑتے رہے وہ کہہ رہے ہیں چلو وہ تو چھاڑ ہی دیتی نے، نفلی سنت جا کے تو پڑھ لیں۔ یعنی ہمارے ہاں یہ ہے کہ عید کی نماز چونکہ سال بعد آتی ہے، جی جو فرض نماز ہے وہ تو روز آتی ہے نا، اس کو تو چھوڑ بھی دیں تو کوئی بات نہیں ہے، تو یہ جو سال بعد آتی ہے یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ اصل میں اس کو غیرت دلانے والی بات ہوتی ہے کہ یار تو ایڈے گیا گزرے ہیں کہ آپ پورا سال فرض نہیں پڑھتے اور عید بھی نہیں پڑھتے ہو۔ اب عید میں اصل میں نا فرض پڑھنے ذرا مشکل ہوتے ہیں، 5 وقت کی نماز، پھر صبح فجر کے ٹائم، پھر رات عشاء کے ٹائم، اور پابندی کے ساتھ کاموں کو چھوڑ کر، تو وہ مشکل تھوڑا سا ہوتا ہے۔ عید میں ہر بندہ فارغ ہوتا ہے اور آپ عید کے لیے باقاعدہ چھٹیاں کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر بھی آپ عید والے دن بھی مسجد میں نہ جائیں تو اس سے بڑی بدبختی اور بد نصیبی کیا ہے؟ یہ گویا کہ لوگ اپنے بھائی کو غیرت دلا رہے ہوتے ہیں کہ یار تم اتنے ہی گئے گزرے ہو، عید بھی نہیں آگے پڑھتے ہو، یعنی یہ دو باقی وہ صحیح ہے، کوئی یہ اچھا حکم نہیں لگا رہے ہوتے کہ یہ کوئی فرض ہو گئی ہے یا واجب ہو گئی نہیں ہے۔ یہ دونوں طرح یہ صحیح ہے، آپ نے اچھا کیا، یعنی یہ ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ وہ غیرت دلا رہے ہوتے ہیں، اور بس اوقات لوگوں کے علم میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ یہ نماز سنت ہے یا فرض ہے، لوگ ان کے حکم کو نہیں جانتے، ان کے حکم کو نہیں فقہی جانتے۔ اعتبار سے لوگوں کو نہیں علم ہوتا۔ شیخ ہم نے نماز پڑھ لی، جی جی، خطبہ دعا ہو گئی، خطبہ سن لیا، جی اچھا خطبہ آپ سن لیں نہ سنیں اس میں آپ کے پاس آپشن موجود ہے، لیکن سننا چاہیے اس لیے سننا چاہیے کہ آپ آئے ہیں، آپ دین کی باتیں ہیں، اور خطبہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا دورانی ہونا چاہیے؟ کوئی خاص اس کا تو نہیں ہے کہ اتنے منٹ ہی ہو، اس سے مطلب 5 کم نہ ہوں زیادہ نہ ہوں، عام طور پہ خطبہ میرا خیال نماز ہم پڑھتے ہیں نا کوئی 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ خطبہ اس کے بعد دیں کوئی 10 سے 12 منٹ کا خطبہ ہو جائے مناسب سا، اور پھر اس کے بعد کوئی 5-7 منٹ کی دعا ہو جائے، یعنی اس کو تو ایک میں سمجھتا ہوں گھنٹے پہ لے میرا کے جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ 25 منٹ سے لے کر آدھا گھنٹہ، یہ تقریباً آدھے گھنٹے میں ہم ساری چیزیں مکمل کر دیتے ہیں۔ اس میں لوگ بھی آسانی، اصل میں آپ کا اگر خطبہ لمبا ہو جائے گا نا تو لوگ وہاں سے اٹھنا شروع کر دیں گے، تو خطبہ آپ کا مختصر ہو، جامع ہو، بھرپور تیاری کے ساتھ ہو، اور یہی 10-12 منٹ جو ہے خطبہ مناسب ہے، بہت ہے انشاءاللہ۔ اچھا یہ فرمائیے کہ دعا کی جو اتنی تاکید اور اہمیت اور فضیلت ہے، یہ عام جو ہماری روزمرہ کی دعاؤں کی طرح ایک دعا ہے، یا اس دعا میں بھی کوئی اس کے کوئی خاص آداب ہیں؟ دعا تو یہ عام دعاؤں کی طرح ہی ہے، لیکن چونکہ جس طرح کے احادیث سے یہ چیز ماخوذ ہوتی ہے کہ دعا کرنے والے جب زیادہ لوگ بیٹھے ہوں نا تو ان کی قبولیت کی جو ہے نا شرح وہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر 5 بندے دعا کر رہے ہیں تو وہ قبولیت کی شرح 5 کی حد تک ہے، اگر 100 بندہ ہے تو وہ زیادہ اوپر چلا جاتا ہے اس کا لیول۔ تو عید کے دنوں میں چونکہ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، سارے لوگ فارغ ہوتے ہیں اور سب وہاں پر شریک ہوتے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے اندر کون ایسا اللہ کا ولی اور نیک بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے، اس کی آمین کی برکت سے باقی سب کی دعا کو اللہ قبول کر لے۔ یہ یعنی اس اعتبار سے دعا وہی ہے جو دعا وہی ہماری ہے روزمرہ کی دعاؤں میں سے دعا ہو گئی۔ لوگ جب نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے ملنا شروع کیا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کی۔ جی جی، اچھا مبارکباد دینے میں کوئی خاص الفاظ منقول ہیں احادیث میں کہ جن الفاظ کے ساتھ کوئی خاص دعا اور ملنے کا کوئی خاص طریقہ؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی الفاظ موجود نہیں ہیں، لیکن سیدنا جبیر بن نفیر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جب آپس میں ایک دوسرے کو ملتے تھے تو باقاعدہ معانقہ کرتے اور ان سے گلے ملتے، تو ان سے جو الفاظ کچھ ثابت ہیں، مثلا تقبل اللہ منا و منکم، تو یہ الفاظ جو ہیں صحابہ سے یا تابعین کے عمل سے ہمیں ملتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یا آپ کے عمل سے ایسا کوئی ہمیں لفظ نہیں ملتا ہے۔ لیکن چونکہ صحابہ کرتے ہیں تو اس کو آپ یہ کر لیں کہ یہ عید کی سنت نہیں ہے بلکہ یہ عید کا ادب ہے، تو یہ عید کے آداب میں یہ بات آ جائے گی کہ آپ جب کسی کو مل رہے ہیں آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں جی آپ کو عید مبارک، یا آپ یہ اس کو کہہ لیں عربی زبان میں، اگر آپ کو تقبل اللہ منا و منکم نہیں آتا ہے تو آپ اپنی زبان میں عید مبارک کہہ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ عید ملنا اور اس پہ مبارکباد دینا یہ شرعاً صحیح ہے اور درست ہے، اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے۔
اگرچہ یہ سنت نہیں ہے. درست ہے. عید ہم نے مل لی. عید کے بعد جب واپس جاتے ہیں، اور اسی طرح جب ہم عید کے لیے آئے تھے تو سنت یہ ہے کہ راستہ بدل کے آنا چاہیے. جی. راستہ بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میرا گھر ایک جگہ پہ ہے تو میں ظاہر ہے عام طور پہ راستے عام طور پہ 2 بھی ہوتے ہیں، 3 بھی ہوتی ہیں، لیکن کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ راستہ ایک ہی بنتا ہے. اب میں بدلنا چاہوں تو میرے گھر کو کوئی 2 گلیاں نہیں لگتی کہ اس گلی سے میں جاؤں گا اور اس گلی سے آؤں گا، تو میں راستہ کیسے بدلوں؟ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہر گھر کو ایک ہی گلی لگتی ہو. اگر آپ سمجھیں کہ ایک ہی گلی لگتی ہے تو پھر آپ مسجد سے نکلیں اور کسی دور دراز کے علاقے سے گھوم کے آپ جو ہے نا اپنے گھر میں آ جائے، تاکہ وہ سنت جو ہے وہ بھی پوری ہو جائے اور آپ کو اجر بھی مل جائے. تو راستہ بدلنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ جس راستے سے گئے ہیں کوشش کریں کہ دوسرے راستے سے واپس آئیں. اس میں بھی ایک بڑی حکمت ہے. اللہ کے نبی نے جو راستہ بدلنے کا حکم دیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ بکھر جاتے ہیں، اور ہر گلی کے اندر، ہر راستے کے اوپر، ہر چوراہے پہ، ہر نکر پہ مسلمان جو ہیں وہ گزر رہے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی شان و شوکت اور ان کی عظمت اور ان کی کثرت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور دیکھیں ہر طرف مسلمان پھر رہے ہیں اور وہ عید منا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ راستہ پوری طور پہ کامل طور پہ بدلنا ضروری ہے، یا آپ نے اس راستے کا کچھ حصہ اگر بدل لیا، بقیہ حصہ وہی رہا جس سے وہ آیا تھا، تو یہ بھی سنت کے مطابق ہوگا؟ میرا خیال کامل طور پہ تو بدلنا شاید ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ جس مسجد کے راستے سے جہاں آپ دروازے سے نکلے ہیں وہ دروازہ بھی 2 نہیں ہو سکتے. بہت ساری مسجدیں ایسی جن کے ایک ہی دروازے ہیں، اور پھر آگے گلی بھی ایک ہی ہے. تو آپ نے صرف اپنی نیت کے اعتبار سے سوچنا ہے کہ کم از کم مجھے راستے کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ میں نے بدل کے جانا ہے. تو حدیث کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے کہ 100% ہی آپ کا راستہ سارا تبدیل ہوا ہو. آپ بے شک اس میں سے 30% بھی آپ کا راستہ چینج ہو جائے، 50% بھی چینج ہو جائے، تو آپ کا حدیث پہ عمل ہو جائے گا کہ آپ نے راستے کو بدلا ہے. اور بے شک تھوڑا بدلا ہے یا زیادہ بدلا ہے، وہ بدلا ہی ہے، اور انشاءاللہ اس پہ آپ کو اجر ملے گا. درست ہے. اچھا، جب ہم راستہ ہم نے بدلا، ہم گھر چلے گئے، تو افطاری کس وقت کریں جا کے جو روزہ رکھا ہے؟ دیکھیں جو عید الفطر پہ تو آپ پہلے سے ہی کھجوریں کھا کے آئے، اس میں افطاری کا مسئلہ ہی نہیں ہے. عید الاضحیٰ پہ آپ کی افطاری نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے کھانے کا ابتدا ہے، یعنی اور کھانے کا آغاز ہے. روزہ نہیں ہے جو ہم نے رکھا تھا. جی، اس کو روزے کا نام نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عید والے دن روزے سے اللہ کے نبی نے ویسے ہی منع فرمایا ہے. حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یومین، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، کہ اللہ کے نبی نے 2 دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر ان دنوں میں روزے سے منع کیا ہے. تو عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے. عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اگرچہ یہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے کھانا نہیں کھایا تھا، اور آپ اپنے کھانے کی ابتدا اور آغاز اپنے جانور کے گوشت سے کر رہے ہیں، لیکن اس کو میرا روزے کا نام بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ایک چیز سے اللہ کا نبی منع کر رہے ہیں اور آپ اسی کو وہی نام دے رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ویسے بھی جی، میں نے اپنے سوال میں جو پوچھا، یہ تو میں ایک طنزی انداز سے پوچھ رہا ہوں. جی جی جی. یعنی ہم مسلمانوں کو، میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں یعنی ہم نے فجر، یعنی یہ کون سا روزہ ہے جو آپ کا 7 بجے آپ افطار کر لیتے ہیں، 9 بجے افطار کر لیتے ہیں، یعنی یہ تو روزے، پھر اس کی سحری بھی نہیں کھائی ہوتی ہے، اس کی سحری بھی نہیں کھائی، اور یہ روزے کی اس تعریف کے مطابق بھی نہیں ہے جو ہمارا عام ہے نا. یعنی ہم جا کے اس کو افطار ہم کرتے ہیں مغرب کے اوقات میں، سورج غروب جب ہوتا ہے. تو یہ کون سا روزہ ہے جو آپ آ کے 9-10 بجے کھول لیتے ہیں؟ تو یعنی ہم اس جو چیز ہے اس کو اس کے مقام اور ادب پہ رکھنے کے بجائے ہمیشہ اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں. ہاں، اس کا استخفاف کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ روزہ نہیں ہے. جی جی، یہ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ واپس آ کے کھانا کھاتے تھے اور قربانی کے گوشت سے آغاز کرتے تھے. جس طرح کہ ہم جب پہلے کھا کے جاتے ہیں تو وہ سحری نہیں کہلاتی. جی جی. جب ہم عید الفطر پہ کھا کے جاتے ہیں تو وہ سحری نہیں کہلاتی، اور وہ روزہ نہیں کہلاتا. اسی طرح جب ہم بڑی عید پہ واپس آ کے کھاتے ہیں تو وہ افطاری نہیں کہلاتی اور وہ روزہ نہیں کہلاتا. روزے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ روزہ جو ہے وہ رات تک پورا کرو. تو روزے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ صبح سے لے کر رات تک ہے، شام تک ہے. تو یہ جو درمیان میں اس طرح کر کے تو آدمی ایک دن میں کئی روزے رکھ لے گا. وہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ چوری روزہ رکھ لیتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے روزہ رکھا ہے. اور ویسے بھی حدیث میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبعال، کہ یہ عیدین کے دن اور پھر عید الاضحیٰ کے بعد ایام تشریق، ان 4 دنوں میں آپ روزہ نہیں رکھیں، کیونکہ یہ کھانے پینے اور اہل و عیال کے ساتھ تفریح وغیرہ کرنے کے ایام ہیں. درست ہے. گھر میں قربانی کا جانور موجود ہے، ہم نے اسے ذبح کرنا ہے، اس کی قربانی کرنی ہے.
قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے جو آداب ہیں، یعنی اس کو آغاز سے لے کے، جی جی ان میں سے کیا ہے کہ جانور کو کیا قبلہ رخ اس کا لٹانا ضروری ہے، اور جب ہم اس کو ذبح کریں گے تو کس طرح کے اوزار کے ساتھ اس کو ذبح کیا جانا چاہیے، اور جب اس کو ذبح کریں گے تو کیا اس کا رخ قبلہ کی طرف ہونا ضروری ہے، یعنی اس کی کچھ سنتیں یا آداب کیا ہیں، کس طرح جانور کو ذبح کیا جائے؟ جی جی جب آپ نے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے تو سب سے پہلی بات آپ نے ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ جو ذبح کرنے والے آلات ہیں، چھری ٹوکا جو کچھ بھی ہے، اس کو جانور کے سامنے نہیں لانا ہے، اور پھر کوشش یہ کریں، بلکہ ضروری ہے کہ آپ کی چھری یا جس بھی آلے سے آپ نے ذبح کرنا ہے وہ انتہائی تیز ہونا چاہیے، تاکہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس وقت اس کو تکلیف نہ ہو، احسان کے ساتھ ذبح کیا احسان جائے۔ کے ساتھ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی جو ہیں انہوں نے بکری کے گردن کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے اور چھری کو تیز کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، آپ ان کو اچھے طریقے سے، احسان والے طریقے سے آپ اس کو ذبح کریں، آپ تو ان کو ذبح کرنے سے پہلے کئی دفعہ موت دے رہے ہیں۔ تو ایک تو آپ کے آلات جو ہیں وہ تیز ہونے چاہیے اور بالکل صحیح فریش ہونے چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جانور کے سامنے بھی نہ ہوں۔ تو جب آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس کو آپ نے قبلہ رخ لٹانا ہے، اور قبلہ رخ لٹا کر جو بندہ جس نے قربانی کرنی ہے کوشش یہ کرے، افضل یہ ہے کہ وہ بندہ خود ذبح کرے، اور ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے قبلہ رخ منہ کر کے اس کو لٹا دیا تو بسم اللہ اللہ اکبر یہ تکبیر پڑھ کے آپ اس کو ذبح کرنا شروع کر دیں گے، اور اس کے ساتھ اگر آپ دعا یہ کرنا چاہیں اللہم تقبل منی، یہ میری طرف سے قبول کر لے، اور اگر اپنے اہل و عیال کی بھی نیت کرنا چاہے وعن اہلی، ان کی بھی ساتھ نیت کر لے، اور اگر وہ بندہ خود نہیں کر سکتا ہے جس کا جانور ہے یا جو قربانی کر رہا ہے تو اس کی وکالت میں کوئی دوسرا بندہ بھی ذبح کر سکتا ہے، لیکن وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہ کہے گا اللہم تقبل من فلان، کہ اے اللہ اس قربانی کو فلاں کی طرف سے تو قبول کر لے، وہ ایک بندہ ہو یا دو ہوں یا جتنے بھی ہوں، یا پھر اگر وہ بڑا جانور ہے جس میں 7 لوگ شریک ہوں تو وہ کہے گا اللہم تقبل من فلاں فلاں، اگر نام لے لے تو ٹھیک ہے، اگر نہ لے تو سب کی طرف سے عنہم یا ان فلان جمع کا صیغہ بول دے کہ ان سب کی طرف سے تو ان کو قبول کر لے۔ اچھا، اگر کوئی شخص تکبیر تو کہہ دے بسم اللہ اللہ اکبر، جی اور یہ نہ کہے قربانی اللہم تقبل من فلان، جی تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جی اس میں قربانی ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ آپ کے نیتوں کے دل کے راز بید جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، آپ جس نیت سے کر رہے ہیں تو جس کی بھی قربانی ہے انشاءاللہ اس کو اجر مل جائے گا۔ اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ قربانی کے سامنے جانور جو اس کے سامنے اس کو تیز کرنا، یا اس کو، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم عام طور پہ یہ جو ہمارے ہاں جو مرغی ذبح ہوتی ہے جب ہم گوشت لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں وہ ایک جگہ پہ ایک پنجرے میں ساری مرغیاں ہوتی ہیں، ان کے سامنے ہی ایک مرغی کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی یہ عام طور پہ یہ صرف اس کا تعلق قربانی کے ساتھ نہیں ہے، جی عام طور پہ باقی جانوروں کے سامنے ایک دوسرے جانور کو ذبح کرنا، جی تو یعنی یہ غلط طریقہ ہے، یہ طرز عمل جو ہے اس کو درست کرنا چاہیے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ان جانوروں کو باقاعدہ وہ بھی ان کے اندر بھی احساس ہے، شعور ہے، اللہ نے رکھا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ اذیت اور تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو اسلام جو ہے وہ ان چیزوں کے خلاف ہے، اور اسلام تو احسان اور ان کے ساتھ نرمی اور شفقت، جانوروں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا ہی اسلام حکم دیتا ہے۔ ایک جانور ذبح ہوا، اس کا گوشت اس کا کیا کریں؟ معروف یہ ہے کہ ایک بات رہ گئی ہے میرا خیال وہ ہم واضح کر لیں کہ جانور ذبح کرنے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اگر جانور عورت ذبح کر سکتی ہے، کوئی ہمت والی عورت ہو اور اس کا دل مضبوط ہو اور وہ چاہے کہ میں اپنی قربانی کو خود ذبح کروں، تو جس طرح مرد جو ہے وہ جانور کو ذبح کر سکتا ہے، قربانی کو ذبح کر سکتا ہے، اس طرح عورت بھی اپنی قربانی کو ذبح کر، شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ درست ہے۔ قربانی کا گوشت معروف یہ ہے کہ اس کے آپ 3 حصے کریں، اور ایک حصہ جو ہے وہ آپ گھر کے لیے رکھ لیں، ایک عزیزوں کے لیے اور ایک غرباء کے لیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، قربانی کے گوشت میں اصل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت زیادہ غربت تھی اور ہر گھر جو ہے وہ قربانی نہیں کیا کرتا تھا، تو ایک سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن کے اندر اندر کسی کے گھر میں قربانی کا گوشت موجود نہیں ہونا چاہیے، مطلب یہی تھا کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر بھی تقسیم کر دیں، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ تم اس میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیر
تنگ دست کو بھی دو. وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ وہ جی بھی دوسری ہے. جگہ وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ کے الفاظ ہیں. تو اہل علم ان احادیث اور قرآن مجید کی یہ دونوں آیات ان کو سامنے رکھ کر اہل علم کہتے ہیں کہ گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں. ایک حصہ خالص اپنے لیے رکھ لیا جائے, ایک حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے, اور ایک حصہ جو ہے فقراء, مساکین, سائلین کے لیے رکھ لیا جائے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سال تو یہ حکم دیا, لیکن اس سے اگلے سال آپ نے یہ حکم دیا. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ کلوا وتزودوا وادخروا, اب تم کھا بھی لو, اس کو اپنا زیادہ راہ بھی بنا لو, سفر میں ساتھ مطلب لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ, اور اس کو تم ذخیرہ بھی کر سکتے ہو. تو ان تمام روایات اور احادیث اور حالات کو دیکھ کر محسوس یہ ہوتا ہے کہ جس علاقے کے اندر قربانیاں کم ہوئی ہوں وہاں پر ان کو چاہیے کہ وہ یہ 3 حصے لازمی کریں. اور ایک ایسا علاقہ جہاں پہ ہر گھر نے قربانی کی ہے, بلکہ ہر گھر نے کئی کی ہیں, جیسے آپ دیکھ لیں پوش علاقے ہیں, ماڈل ٹاؤن ہے, یہ گارڈن ٹاؤن ہے, ڈیفنس کے لوگ ہیں, تو وہ ایک گھر کے اندر 10 20 جانور, 15 جانور یا 2 4 5 جانور ان کے ہوتے ہیں. تو اگر وہ لوگ ذخیرہ کر بھی لیتے ہیں سارے معاشرے کے اندر اور پورے علاقے کے اندر جو ہے ہر کسی نے قربانی کی ہے, تو ذخیرہ کر لینے میں بھی حرج کوئی نہیں ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کریں, آپ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ غرباء کا خیال رکھا جائے. یہ علاقے اگرچہ ان کے وہ خود تو کر لیتے ہیں, لیکن وہاں پہ بے شک ملازمین ہوتے ہیں, لوگ جاتے بھی ہیں, اور پھر کام کرنے گوشت والے مانگنے والے بھی وہاں پہ چلے جاتے ہیں. ہیں, تو ان کو بھی ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے, فقراء اور مساکین کا دھیان رکھنا چاہیے. اور خاص طور پہ شیخ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ حالات کا بھی اس میں ایک ہے, حالات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. تو ایک عام حالات ہیں اور بس اوقات خاص حالات ہو جاتے ہیں, جیسے یہ جو اس عید کے حالات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کرونا کی وجہ سے لوگوں کے روزگار چلے گئے, لوگوں کی آمدنی کم ہو گئی. اس دفعہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی الگ سے ایک قربانی کرتے تھے وہ یہاں آگے ہوئے کہ وہ اپنا حصہ ڈال دیں, چونکہ اس کا خرچہ کم آتا ہے. اور جو پہلے حصہ ڈالنے کی پوزیشن میں تھے وہ شاید اس دفعہ حصہ ڈالنے کی پوزیشن میں بہت سارے لوگ نہیں ہیں. تو یعنی اگر اس طرح کے بھی حالات ہو جائیں کہ لوگ جو ہیں وہ اگر کثرت سے اس طرف چلے جائیں کہ وہ قربانی نہیں کر پا رہے, تو ان حالات میں آپ کو غرباء تک پہنچانا اور ان لوگوں تک گوشت پہنچانا, یہ پھر یہ 3 حصوں والا جو عمل ہے اس کو اپنانا چاہیے, ترجیحاً اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت لوگ جب بناتے ہیں گھر پکانے کے لیے, یا قربانی کا جب گوشت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو کہا جاتا ہے ذبح کرنے والے کے لیے, یہ گوشت بنانے والے کو, کسائی کو, کہ یہ جو حصے ہیں نا اس کو گوشت کے حصے نکال دیں. لوگ پکاتے نہیں یا کھاتے نہیں. جانور کے کچھ اعضاء ایسے ہیں, تو شرعاً کوئی ایسے اعضاء ہیں جانور کے جن کو آپ کہیں کہ وہ حرام ہے ان کا گوشت یا مکروہ ہے, تو کیسے ہیں کہ جن کو نہیں کھانا چاہیے؟ جانور کو جب آپ نے ذبح کر دیا ہے اور اس میں سے جو خون بہہ گیا ہے اور نکل گیا ہے, تو یہ دم مسفوح ایک ایسی چیز ہے جس کو کھانا حرام ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے او دم مسفوحا, بہنے والا خون, یا بہا ہوا خون جو ہے وہی حرام ہے. اس کے علاوہ اس جانور کے کوئی اعضاء, اس کے جسم کا کوئی حصہ, کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہے جس کو شریعت نے کھانے سے مکروہ یا حرام کیا ہو. جس طرح کے بہت سارے لوگوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں, کہتے ہیں جی 7 حصے ایسے ہیں یا 7 جسم کے ٹکڑے اور حصے ایسے ہیں جو مکروہ ہیں یا حرام ہیں, نہیں کھانے چاہیے. تو شریعت کے اندر اس کا ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے, کوئی دلیل موجود نہیں ہے. صرف دم مسفوح حرام ہے, باقی سارے کا سارا جانور حلال ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کی طبیعت کا کوئی مسئلہ ہے, جیسے اوجڑی ہے, جی جی, اگر آپ کی طبیعت اس کو دل نہیں مان رہا کھانے کو, تو یعنی آپ اب نہ کھائیں. ہاں, آپ کی طبیعت نہیں مان رہی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ یہ شرعاً مکروہ ہیں یا شرعاً یہ حرام ہے, میں اس لیے نہیں کھا رہا. آپ یہ بتائیں کہ یہ کتنی جو بھی حلال چیزیں ہیں, اگر کسی حلال چیز کو ایک شخص نے اس کی طبیعت نہیں مانتی, جیسے ہم عام طور پہ بے شمار بہت ساری چیزیں, کچھ سبزیاں ایسی ہیں کوئی بعض دوست نہیں کھاتے, فلاں بندہ اس کو فلاں چیز اچھی نہیں لگتی تو وہ نہ کھائے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے میں اس لیے نہیں کھا رہا, یا یہ حرام ہے میں اس لیے نہیں کھا رہا. اچھا, یہ جو پچھلی بات تھی اس میں ایک بات رہ گئی گوشت والی. اس میں ایک بات بتائیے کہ جب گوشت کی تقسیم ہوگی تو اس میں ہمارے قرب و جوار میں کچھ غیر مسلم موجود ہوتے ہیں, اقلیت میں جو لوگ ہیں, کرسچن ہیں اور ہندو ہیں, بہت ساری اقلیتیں, تو کیا قربانی کا گوشت ان کو دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل دیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک نفلی صدقہ ہے.
تو نفلی صدقات میں آپ اپنے قرب و جوار کے ہمسائے جو آپ کے قریب رہنے والے ہیں یا آپ کے ساتھ معاملات کے اندر کاروبار کے اندر شریک ہیں تو آپ ان کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے اس میں. جی ٹھیک ہے شیخ، یہ جو اس سے متعلقہ سوالات تھے یہ تو یہ وہی سوالات تھے یہی جو ہمیں لوگوں کی طرف سے موصول ہوئے. ایک عمومی سوال ہے جی اور پھر ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. جی جی ایک عمومی سوال یہ ہے کہ عید کے موقع پہ جو آپ نے آغاز میں فرمایا کہ یہ ایک خوشی کا دن ہے اور اسلام نے اس کو رکھا بھی خوشی کے لیے، تفریح کے لیے رکھا ہے، تو بس اوقات تفریح کی کوئی حد بندی بھی ہے. ہم جب عید آتی ہے، رمضان میں دیکھتے ہیں، عید الفطر پہ رمضان کا جب چاند نظر عید کا آتا ہے، رمضان کا اختتام ہوتا ہے، تو ہمارے جو ٹیپیں ہیں اور ہمارے جو ڈیک ہیں وہ اونچی آواز میں گانے اور موسیقی اور مطلب اس طرح کی چیزیں ہم آغاز کر دیتے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے وہ رمضان نے ہم کو روک کے رکھا تھا، اب شریعت نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ اب تم کر سکتے ہو. اور اس کے علاوہ اختلاط اور جو بے حیائی اور دیگر چیزیں، تو اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا عید کی جو خوشی ہے اس کی کوئی حدود و قیود بھی ہیں یا وہ لامحدود ہیں، جو آپ کے دل میں آپ کر لیں؟ دیکھیں، مسلمان کی پوری زندگی جو ہے وہ محدود ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو شریعت کے احکامات کے اندر متعین کر دیا ہے. کوئی بھی شعبہ حیات ایسا نہیں ہے جو بالکل آزاد ہو جائے اور شریعت سے بے لگام ہو جائے، آپ شریعت کو وہاں پہ بالکل چھوڑ دیں. تو عید کے ایام میں آپ خوشی ضرور کریں گے، لیکن آپ کی خوشی اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری اور شریعت کی حدود و قیود کے اندر رہ کر ہوں گی. یہی تو فرق ہے ہماری مسلمانوں کی عید کا اور دور جاہلیت کی عیدوں کا، کہ وہ اپنی عیدوں کے اندر زنا، شراب اور اس طرح جتنی معصیت اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کے کام ہوتے تھے وہ سارے کرتے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر بھی بے شمار ایسے کام پائے جاتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ رب العزت کی شریعت کی خلاف ورزی ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ عید والے دن بہت سارے لوگ جب نئے کپڑے پہنتے ہیں تو وہ کپڑوں کو عموماً ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے، جی میں نے نئی شلوار پہنی ہوئی ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا کتنی سخت وعید ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، کہ وہ کپڑا جو ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں جائے گا. اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن 3 بندے ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو ہی نہیں کرنا چاہے گا، کلام نہیں کرنا چاہے گا. اور ان میں سے ایک کون ہے؟ المسبل ازارہ، اپنی ازار، اپنی چادر، اپنی تہبند شلوار یا پینٹ، جو بھی چیز آپ نے پہنی ہے اس کو نیچے لٹکانے والا. تو ہمارے ہاں جو کمیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، جو خلاف ورزیاں ہوتی ہیں شریعت کی، یا ہم اپنی خوشی کے نام پر غلط کام کرتے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑے ہوتے ہیں. یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی حجامت کے نام پر داڑھی جو ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں یا بالکل مونڈ دیتے ہیں، چھیل دیتے ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ غیر محرموں کے ساتھ میل جول ہوتا ہے، اختلاط ہوتا ہے خواتین کے ساتھ، حتیٰ کہ یہ کسی غیر محرم عورت کے سر پہ اس طرح کر کے پیار دینا، یہ ہمارے ہاں عموماً چلتا ہے. تو یہ شرعی اعتبار سے یہ غلط ہے. خلوت کے بے شمار مواقع ہوتے ہیں اور اسی طرح بے شمار ایسے کام ہوتے ہیں جن میں انسان جو ہے وہ اپنی دولت کا اظہار کرتا ہے، اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، اور اس سے اسی محلے کے، اس کے ہمسائے، اس کے قریب رہنے والے فقراء اور مساکین جو ہیں وہ للچائی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے ان کے دلوں کو اذیت پہنچتی ہے. تو اللہ نے ہمیں خوشی کا تو ضرور کہا ہے، لیکن خوشی وہ جو بالکل شریعت کی حدود و قیود کے اندر ہو، جو اللہ کی اطاعت کے اندر ہو، جو اللہ کی فرما برداری کے اندر ہو. ایسی خوشی اللہ ہمیں نہیں دینا چاہتا کہ ہم خوش ہو رہے ہوں اور ہماری خوشی کی وجہ سے ہم دوسروں کی خوشیوں کو چھین لیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ فائرنگ کریں گے اندھے وا، اور بالکل ایسی اندھی دھند فائرنگ ہوتی ہے کہ اس سے کئی لوگوں کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں. یا پٹاخے چلائیں گے، اس طرح کے اور بے شمار. یا پھر لوگ جو ہیں وہ ڈیک اونچی آواز سے لگا کر گانے سننا شروع کر دیں گے. سارے محلے دار جو ہیں وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، سب کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں اور اذیت دے رہے ہوتے ہیں. تو عید خوشی کا نام ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عید کیا ہے؟ خوشی کا نام ہے. لیکن اسلام ہمیں ایسی خوشی نہیں دے رہا، یا اللہ نے ایسے خوشی کا ہمیں نہیں کہا کہ جو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری سے ہٹ کر ہو، یا ہماری خوشی ایسی نہ ہو کہ جو دوسروں کی خوشیوں کو چھین لے. ہماری خوشی اللہ کی اطاعت کے درمیان ہونی چاہیے، حدود و قیود کے اندر رہ کر ہونی چاہیے، اور لوگوں کو بھی ہم اپنی خوشیوں میں شریک کریں، نہ کہ ہم ان کی خوشیوں کو چھینیں. شیخ ہمارا وقت بالکل قریب ہے. ایک سوال جو عام طور پہ پوچھا جاتا ہے اور ذہن میں تھا پھر ذہن سے نکلا کہ یہ جو قربانی کے جانور کی کھال ہے، ایک تو یہ کہ کس کو دینی چاہیے، یہ حق کس کا ہے، اور دوسرا اس میں یہ بھی بتائیے
کہ جو جانور ذبح کرنے والا شخص ہے اس کو اس کی مزدوری کے طور پہ یہ قربانی کی کھال دے سکتے ہیں، یا مسجد کے امام کو، یا یہ حق کس کا ہے، یہ کس کو دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے؟ جی قربانی کی کھال جو ہے یہ آپ نے صدقہ کرنی ہے، حتیٰ کہ جانور کی رسیاں، اس کے گلے میں ڈالے ہوئے پٹے یا اس کے پاؤں میں ڈالے ہوئے گھنگرو، جو کچھ بھی جانور کا ہے اس سے متعلقہ جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے، اور نہ ہی آپ ان کو بیچ کر ان کی قیمت کھا سکتے ہیں۔ کھال صرف ذاتی استعمال میں دو طریقوں سے آ بھی سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کھال کو خشک کر کے اس کا مسلح بنا لیں، یا پھر آپ کھال کا کوئی مشکیزہ وغیرہ بنا لیں، پانی کے لیے کوئی برتن بنا لیں، اس حالت میں آپ استعمال کر بھی سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ اس کو بیچ کر اس کی جو قیمت ہے وہ خود گھر میں رکھ لیں، یا وہ جو چیزیں جانور سے متعلقہ ہیں وہ گھر میں رکھ لیں، یہ آپ کے لیے گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے حدیث کے مطابق۔ تو بلکہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھال کو خود اس کی قیمت کو کھا گیا تو اس کی قربانی ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جس طرح قربانی کا گوشت صدقہ تھا، یہ بھی صدقہ ہی کیا جائے گا، یہ فقراء، مساکین اور جو یتیم اور دیگر لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیا جائے گا جو مستحق ہیں۔ دوسری بات جو عام طور پہ ہمارے ہاں ہوتی ہے، کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں جس طرح کہ آپ نے ابھی بتلایا کہ وہ مزدوری کے طور پہ کھال جو ہے وہ مزدوری کے اندر شمار کر کے کسائی کو دے دیتے ہیں۔ تو کسائی کو آپ نے جو مزدوری دینی ہے وہ اپنی خالص جیب سے دینی ہے، اس کو آپ گوشت کے طور پہ یا کھال کے طور پہ یا وہ جو باقی اس کے جانور کے باقی جو متعلقہ چیزیں ہیں ان کے مزدوری کے طور پہ آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ گویا کہ آپ خود ہی کھا رہے ہیں اور اپنی مزدوری بچا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو مزدوری دے دی اور وہ قصاب تھا بھی بہت غریب آدمی، تو پھر اس کا مطلب اس کو صدقے کے طور پہ دی جا سکتی ہے، صدقے کے طور پہ دی جا سکتی ہے، لیکن مزدوری میں شمار کر کے نہیں دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آپ نے بتایا کہ مسجد کا امام ہے، تو مسجد کے امام کو بطور تنخواہ کے کھالیں نہیں دی جا سکتی ہیں، تنخواہ کے اندر شمار نہیں ہوں گی۔ ہاں البتہ اگر مسجد کا امام غریب ہے، فقراء اور مساکین میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو بطور صدقہ مسجد کے امام کو بھی آپ دے سکتے ہیں، یعنی بلا تفریق وہ کسی کو بھی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ کہ وہ مستحق ہو۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں اور رفتوں سے نوازے، آمین۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، آپ کا سوال، اور آپ کے سوال کے میں آپ ہی کی طرف سے آئے ہوئے یہ سوالات تھے جو ہم نے شیخ کے سامنے رکھے اور اس کے جوابات ہم نے لیے۔ آپ اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پروگرام کے ذریعے ان کے جوابات اور ان پر جو شرعی رہنمائی ہے کتاب و سنہ کی روشنی میں وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اس پروگرام کو خود بھی دیکھیے، اس کو آگے پہنچائیے، آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچائیے اور اس پروگرام کے بارے میں اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں آگاہ کریے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔